لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواتین و حضرات، میں ہوں عبد الماجد حسینی. رمضان کے مہینے میں رات میں جو نماز پڑھی جاتی ہے ہم اسے تراویح کہتے ہیں، اور شریعت میں اسے قیام اللیل کہا جاتا ہے. اس نماز کی تعداد میں اختلاف یہ ہے کہ علماء احناف، جس میں بریلوی دیوبندی وغیرہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ یہ 20 رکعت تراویح ہے، 20 رکعت نماز ہے. اور ان کے علاوہ جو علماء ہیں، مثلا علماء اہل حدیث، علماء سلف، وہ کہتے ہیں کہ 8 رکعت ہیں، 8 رکعت تراویح. اور دونوں کے پاس دلیلیں ہیں. جب ان دونوں دلیلوں کا جائزہ لیا جاتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جو مضبوط دلیلیں ہیں، صحیح روایتیں ہیں، صحیح حدیثیں ہیں، وہ 8 رکعت کی طرف رہنمائی کرتا ہے. اور 20 رکعت والی جتنی بھی دلیلیں ہیں وہ یا تو موضوع ہے یا ضعیف ہے. اس قسم کی روایتیں ہیں. بعض صحابہ کرام سے اور بعض تابعین اعظام سے 8 رکعت سے زیادہ، یعنی کہ 20 رکعت، اس کے علاوہ 30 رکعت، 40 رکعت، 38 رکعت، اس طرح کی روایتیں بھی ملتی ہیں اور صحیح سندوں کے ساتھ. تو بعض صحابہ کرام سے جو 20 والی نمازیں ملتی ہیں وہ اس کو سنت مؤکدہ پر دلیل بناتے ہیں، جبکہ یہ دلیل درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سنت اس نماز کو کہا جاتا ہے. سنت مؤکدہ اس نماز کو کہیں گے جس نماز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ پڑھی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تاکید کے ساتھ نماز پڑھی ہے وہ 8 رکعت ہے، 8 + 3 ہے، 11 رکعت ہے، جو صحیح بخاری میں جس کا بیان ہے، موطا مالک میں بیان ہے، اور اس کے علاوہ دیگر احادیث کی کتب کے اندر یہ صحیح سند کے ساتھ حدیثیں موجود ہیں. تو بعض صحیح سندوں کے ساتھ جو 20 والی نماز ہے اس کو پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھو صحابی نماز پڑھ رہے ہیں 20 رکعت. تو یہ 8 رکعت کی تردید نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابی ہوں یا تابعی ہوں، صحابی ہو یا تابعی ہوں، ان سے 20 رکعت تراویح بھی ثابت ہے، 38 بھی ثابت ہے، 40 بھی ثابت ہے، اور بھی مختلف رکعتیں ثابت ہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو سنت مؤکدہ ہے وہ 8 رکعت ہے، اور بقیہ انسان نفل سمجھ کے پوری رات قیام میں گزار دے، پوری رات قیام کرے، جتنی نمازیں پڑھنی ہوں پڑھے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن سنت مؤکدہ کیا ہے؟ وہ 8 ہی رکعت ہے. آج اس درس میں آپ کے سامنے چند علماء احناف، ان کی زبان سے، ان کی تحریر سے آپ کے سامنے یہ پیش کروں گا کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو سنت مؤکدہ، یعنی سنت جو نماز ہے، وہ 8 ہی رکعت ہے. سنت مؤکدہ کا مطلب ہے جس کو تاکیداً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہو. اور وہ پڑھی کتنی ہیں؟ موطا مالک اور صحیح بخاری کے اندر آپ جا کر دیکھ لیں، وہ پڑھی ہیں 8 رکعت. اس کے اوپر تفصیلی 3-4 ویڈیوز اپلوڈڈ ہے، اس کو دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جتنی بھی احادیث ہیں جو 20 رکعت تراویح کی دلیل پیش کی جاتی ہیں، اس کے اوپر جو مولانا الیاس گھمن صاحب نے اشتہار چھپا کر پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں بٹوایا ہوا ہے، اس کا جائزہ پیش کیا گیا ہے. تقریباً 9 یا 10 ویڈیوز ہیں. اس کو آپ بغور مطالعہ کریں، بغور دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان تمام دلیلوں کا کیا حال ہے. بعض ضعیف ہے، بعض موضوع ہیں، بعض اس لیے ہے ہی نہیں کہ اس پر دلیل بنائی جائے، لیکن اس کو بھی دلیل بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں. چنانچہ میں آج کے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ علماء احناف جو ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت ثابت ہے وہ یہی 8 + 3 11 رکعت ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اور جس پر صحابہ کا عمل رہا ہے. چنانچہ مراقی الفلاح شرح نور الاعزا جو فقہ حنفیہ کی کتاب ہے، اس کی شرح میں ابو الخلاق حنفی وہ یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ان کی وفات جو ہے 1069 میں ہوئی ہے، 1069 میں ہوئی ہے ہجری میں. وہ فرماتے ہیں کہ جب یہی بات ثابت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت 11 رکعت مع الوتر پڑھائی، پھر اس کی سنیت سے انحراف یقیناً نبوت سے دائمی عداوت کی دلیل ہے. یعنی اگر کوئی شخص یہ انکار کرتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 رکعت ثابت نہیں ہے، پھر وہ کیا کرتا ہے؟ دائمی عداوت کی دلیل ہے، یعنی نبوت سے دائمی عداوت کی دلیل ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی کی یہ دلیل ہے. کیونکہ صحیح حدیثیں کس بات پر مبنی ہیں، کس بات کے لیے ہمیں بتاتی ہے، کس بات کو بتاتی ہے؟ وہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ انہوں نے پڑھی ہے نماز، وہ 11 رکعت پڑھی.
لہٰذا یہ جو ہے ابو الخلاق نور الاضاء کی شرح میں فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید محمد بن حسن الشیبانی اپنی کتاب موطا کے اندر، موطا محمد بہت مشہور ہے، درس نظامی کے اندر یہ کتاب شامل ہے، اس میں باب التراوی صفحہ نمبر 93 میں فرماتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں موجود 11 رکعت مال وتر والی روایت نقل کرنے کے بعد کہ ہمارا بھی اس 11 رکعت مال وتر والی حدیث پر ہی عمل ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ امام محمد۔ اور یہ کیا کہتے ہیں؟ 20 رکعت پر اجماع ہے، ہر چیز پر اجماع لاتے ہیں۔ یہ ہمارے علماء دیوبند، علماء احناف جو ہیں، خصوصی طور پر جو دیوبندی اور بریلوی حضرات ہیں، ان کے جو علماء ہیں وہ ہر چیز پر اجماع لاتے ہیں۔ 3 طلاق پر اجماع ہے، 3 طلاق پر اجماع ہے، اسی طرح سے 20 رکعت تراویح پر اجماع ہے، رفع الیدین منسوخ ہے، کچھ بھی اجماع لے آتے ہیں۔ اجماع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر صحیح حدیث موجود ہے اور صحابہ کا عمل موجود ہے، تابعین کا عمل موجود ہے، اس کے علاوہ دیگر آتے آتے محدثین کا، آج تک کے لوگوں کے زمانے کے علماء کا عمل موجود ہے، اور پھر آپ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تقلید پر اجماع ہے، یعنی ہر چیز پر اجماع یہ ضرور ثابت کرتے ہیں۔ آپ جب بغور دیکھیں گے تو دھیرے دھیرے مسئلے کو ادھر ادھر سے واضح کرنے کی کوشش کریں گے، پھر جا کر بعد میں کہہ دیں گے یہ اجماع ہے۔ چنانچہ خیر، اب یہ دیکھیے کہ ایک اور میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، یہ ہے مرقات کے اندر ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اس سب کا حاصل یہ ہے کہ قیام رمضان 11 رکعت مال وتر جماعت کے ساتھ سنت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ یہ کون ہے؟ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ مرقات میں فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ مرقات میں ہی شرح مشکات کے اندر وہ آگے لکھتے ہیں کہ مسئلہ تراویح میں حقیقت یہی ہے کہ 11 رکعت مال وتر ہی مسنون ہے، جن کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت کیا تھا۔ اوکے، چوتھے بڑے ایک امام ہیں حنفی امام ابن الحمام حنفی رحمۃ اللہ علیہ، متوفہ 861 ہجری، وہ فرماتے ہیں فتح القدیر کے اندر باب النوافل کے اندر کہ سب کا حاصل یہ ہے کہ قیام رمضان 11 رکعت مال وتر جماعت کے ساتھ سنت ہے۔ اوکے، اب دیکھیے 5ویں ایک امام ہیں مولانا عبدالحی لکھنوی حنفی رحمۃ اللہ علیہ، 1304 ہجری متوفہ، وہ فرماتے ہیں آپ نے تراویح 2 طرح ادا کی ہے، 20 رکعت بے جماعت، اس روایت کی سند ضعیف ہے، 8 رکعت اور 3 رکعت وتر با جماعت، یعنی یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ 20 رکعت ہے بے جماعت لیکن اس کی سندیں ضعیف ہیں، اور 8 رکعت والی اور 8 رکعت پلس 3 رکعت وہ کیا ہے؟ با جماعت ادا کی ہے۔ اور یہ کہاں موجود ہے؟ یہ مجموع فتاوی عبدالحی لکھنوی حنفی کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے عبدالشکور حنفی متوفہ 1381 ہجری، وہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت تراویح مسنون ہے، اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت تراویح مسنون ہے، اور ایک ضعیف روایت میں ابن عباس سے 20 رکعت بھی، کس میں؟ ضعیف روایت میں۔ بھائی صحیح سندیں، صحیح حدیثیں اتنی ساری موجود ہیں، تو پھر صحیح کو چھوڑ کر ضعیف پر کون عمل کرے گا؟ یعنی ایک یقین والی بات ہے، پختہ بات ہے، اس کو چھوڑ کر ضعیف جس کے اندر زن ہے، جس کے اندر خرابی ہے، معلوم ہے ہم کو اس سند میں یہ پرابلم ہے، پھر اس کو چھوڑ کر اس کو کیوں عمل میں لایا جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مقلد ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مقلد ہیں۔ اور آپ مقلد کیوں ہیں؟ قرآن نہیں کہتا کہ آپ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرو، حدیثیں نہیں کہتی کہ آپ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرو، یا خود امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نہیں کہتے کہ میری تقلید کرو، پھر آپ مقلد کیوں ہیں؟ اس کا الٹا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب تمہیں صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مذہب ہوگا۔ تو جب صحیح حدیث مل جائے آپ عمل کرو، آپ حنفی ہوں۔ اصل میں حنفی ہم ہیں، کس معنی میں؟ کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، جب صحیح حدیث مل جائے میرا مذہب ہے، وہی میرا مذہب ہے، تو ہم حنفی اس معنی میں ہیں۔ ہم اصولی طور پر حنفی ہیں کہ جیسی صحیح حدیث مل جاتی ہے ہم اس پر عمل پیرا ہو جاتے ہیں، اور امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد یہی ہے، یہ ایک اصول انہوں نے دیا ہے اپنے متبعین کو، لہٰذا ہمیں ان کے متبع بننے ہیں، نہ کہ ان کے مقلد۔ لہٰذا ان کی اتباع کرتے ہوئے آپ بھی 8 اور پلس 3 11 رکعت پر عمل کریں۔ بھائی سید احمد تحتاوی حنفی متوفہ 1233 ہجری لکھتے ہیں کہ لأن النبی علیہ الصلاۃ والسلام لم یصلیھا 20 بل 8، حاشیہ تحتاوی علی الدر المختار، در مختار کے حاشیہ تحتاوی میں وہ فرماتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 نہیں 8 رکعت پڑھی ہے، 20 نہیں 8 رکعت پڑھی ہے۔
اب اسی طرح سے دیکھیے علامہ محمد یوسف بن نوری دیوبندی متوفا 1397 ہجری نے کہا کہ فلا بد من تسلیم انہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی التراویح ایضا 8 رکعات، بس یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ آپ نے 8 رکعت تراویح بھی پڑھی ہیں۔ انہوں نے جو بھی لگایا ہے نا، یہ صرف اپنی دیوبندیت کو بچانے کے لیے بھی لگایا ہے، کیونکہ 20 والی ساری سندیں ضعیف ہیں، آپ نے 8 ہی پڑھی ہیں، یہ صحیح ہے۔ لہٰذا یہاں انہوں نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ آپ نے 8 رکعت بھی پڑھی ہیں۔ بہرحال یہ تو مانے آپ پڑھیے، لیکن جو متشدد احناف ہیں، خصوصی طور پر جو دیوبندی متشددین ہیں اور بریلوی متشددین ہیں، وہ تو انکار ہی کر دیتے، نہیں اللہ کے رسول نے 20 پڑھی ہے، جبکہ اللہ کے رسول نے 20 پڑھی ہے۔ وہ میں بار بار کہتا ہوں کہ حدیث ایک بھی صحیح حدیث دکھا دے کہ اللہ کے رسول نے 20 پڑھی ہے، صحیح حدیث ہونی چاہیے۔ صحابہ اور تابعین کا جو عمل ملتا ہے وہ 20 کیا 36 کیا 38 کیا 40 بھی ملتا ہے، تو ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو پڑھی وہ 11 ہی ہے، لیکن صحابہ اور تابعین وہ نماز پوری رات پڑھتے تھے، نماز پوری رات نماز پڑھتے تھے، اور اخیر عشرے میں تو پوری رات جاگ کے گزارتے تھے، قیام اللیل میں گزارتے تھے۔ تو وہ 11 نہیں، 11 تو پڑھتے ہی تھے، اس کے علاوہ 20 نہیں 40 رکعت تک روایتیں موجود ہیں، ملتی ہیں، آپ پڑھیں، شوق سے پڑھیں، لیکن سنت مؤکدہ جو ہے نا وہ یہی ہے۔ اب آئیے ایک اور بات میں آپ کے سامنے بتاتا چلوں، ابھی ضمناً میں نے بتا دی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور قاضی ابو یوسف سے صحیح سند کے ساتھ ایک بھی روایت موجود نہیں ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے۔ صحیح سند کے ساتھ ایک بھی روایت علماء احناف کے پاس موجود نہیں ہے۔ کس سے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یا قاضی ابو یوسف سے جو کہ مقلد ہے۔ اور امام محمد جن کی موطا ہے ان کے بارے میں تو میں نے ان کے حوالے سے میں نے بیان کر دیا کہ انہوں نے 8 رکعت کے 11 رکعت کے اوپر اپنی بات بیان کی، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا اس پر عمل ہے، یعنی امام محمد الگ ہیں اس معاملے میں، اور امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف ان سے جو ہے ایک بھی صحیح سند کے ساتھ روایت موجود نہیں ہے، امام حنیفہ اور امام ابو یوسف کا۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا وہ فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فهو مذهبی، تو جب ایک بھی روایت موجود نہیں ہے ان سے تو جب صحیح سند آ جائے اس پر عمل کر لو، یہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اتباع ہو جائے گی۔ ہم متبعین سلف ہیں نا، ائمہ محدثین ائمہ فقہا کو ہم ماننے والے ہیں، تو ہمارے لیے ضروری ہے ان کی اتباع، انہوں نے یہ اصول دیا ہے، اس اصول کو اپنایا جائے۔ اب یہاں ایک بات اور آتی ہے کہ علامہ ابن رشد نے ہدایت المجتہد اور فتاوی قاضی خان نے جو نقل کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہر رات 20 یعنی 5 تراویح وتر کے علاوہ پڑھنا سنت ہے، تو یہ کئی اعتبار سے درست نہیں ہے۔ کیوں درست نہیں ہے؟ نمبر 1 یہ امام صاحب سے صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے، نمبر 2 یہ عبداللہ بن عباس کی ضعیف حدیث سے استدلال ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت ہے 20 رکعت والی، اللہ کے رسول کا جو ارشاد بیان کیا جاتا ہے، عمل بیان کیا جاتا ہے، یہ روایت کیا ہے؟ سندن ضعیف ہے، بہت کمزور ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صحیح حدیث کے خلاف ہے، یعنی صحیح حدیثیں جتنی بھی ہیں وہ کیا ہے؟ 8 + 3 11، تو اس کے خلاف ہے۔ لہذا چند آپ کے سامنے جو علماء احناف ہیں ان کے اقوال آپ کے سامنے اس لیے پیش کیے ہیں تاکہ دلیل اور حجت قائم ہو جائے ان لوگوں کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے 20 + 3 ثابت ہیں۔ آپ اپنے گھر میں بھی تھوڑا سا مطالعہ کریں، جن علماء کے پاس تھوڑی حدیث کا علم ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے 20 + 3 جو ہے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے ہی نہیں، 11 ہی ثابت ہے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اور آپ حضرات سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کیا جائے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ اپنے دوستوں احبابوں تک شیئر کریں، کسی بھی طرح کا کوئی سوال ہو تو کامنٹ کریں، اگر جواب دینے کے لیے ہوگا تو میں جواب دے دوں گا، اگر مسئلے کی وضاحت ضروری ہوگی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے لیے خاص ویڈیو اپلوڈ ضرور کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔